باب نمبر 38 مال و دنیا کی مذمت کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، اے ایماندارو، تم کو تمہاری اولاد اور مال اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے اموال و اولاد باعث فتنہ و محنت ہیں، اور اللہ کے پاس بڑے بڑے اجر ہیں۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پر اپنے مال و اولاد کو ترجیح دیتا ہے وہ بہت خسارہ اٹھاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص اس دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ہے کہ انسان دولت مند ہونے سے سرکش و باغی ہو جاتا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم کو کثرت اموال نے غافل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال کی محبت اور دنیاوی شرافت دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ پانی سے سبزی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر کے مال کی محبت اور دنیاوی شرافت و وجاہت مومن آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، اور فرمایا ہے کہ کثرت اموال والوں کو امن نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کو اس دنیا کے ساتھ مخالفت ہے، مگر ایسے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے کون سے لوگ برے ہیں؟ فرمایا دولت مند مالدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کی عمدہ سے عمدہ اور گوناگوں چیزیں کھائیں گے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے شادیاں کریں گے، اور رنگا رنگ بو قلموں لباس فاخر پہنیں گے۔ تھوڑے سے ان کے پیٹ سیر نہ ہوں گے، اور ان کے نفس باوجود کثرت اموال قانے نہ ہوں گے، دنیا ہی پر گوشہ نشین ہوں گے، صبح و شام اسی کی طرف جائیں گے، اسی کو اپنا معبود و مسجود بنائیں گے، اسی کے حکم کی تابع داری کریں گے، اور اپنے ہوا و ہوس کے پیچھے چلیں گے۔ پس تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد اعقاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے قسم ہے کہ جو تم میں سے وہ زمانہ پائے تو ان لوگوں پر سلام نہ کرے، اور ان کے مریضوں کی بیمار پرسی نہ کرے، ان کے جنازوں کے ساتھ نہ جائے، ان کے بزرگوں کی عزت نہ کرے، اور جس نے ایسا کیا اس نے اسلام کے گرانے پر اعانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کو دنیا کے طالبوں کے لیے چھوڑ دو، جس نے دنیا میں سے ضرورت و کفالت سے زیادہ کام لیا اس نے جہالت سے اپنی موت کو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرے لیے اس میں سے صرف اس قدر ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر لیا اور باقی رکھ لیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل مرنے کو نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ تیرے پاس مال ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس کو آگے بھیج دے، کیونکہ مومن کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو پھر اس سے لاحق ہونا اور ملنا چاہتا ہے، اور اگر پیچھے چھوڑ جائے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک تو قبض روح تک ساتھ ہوتا ہے اور یہ مال ہے، دوسرا قبر تک اس کے ساتھ اور یہ اس کے اہل و عیال ہیں، تیسرا جو قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک روز عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے آپ تو پانی پر چل جاتے ہیں اور ہم سے یہ بات نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ تمہاری نظروں میں درہم و دینار کی کیا قدر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی وقت ہے۔ فرمایا لیکن میرے نزدیک سنگ و سیم اور روپیہ و مٹی یکساں ہے، اور یہی وجہ ہے تمہارے سوال کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اے بھائی، مال دنیا جمع نہ کرنا بلکہ اس کا شکر ادا کرنا، یعنی احکام الہی کے موافق صرف کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ دنیا دار جس نے اس میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی، قیامت کے روز اس کے سامنے اس کا مال لایا جائے گا، اور جب وہ شخص پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا کہ گزر جا، تو نے مجھ میں اللہ کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر وہ دنیا دار مالدار لایا جائے گا جس نے اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا ہوگا، اور وہ مال اس کے کندھے پر رکھ دیا جائے گا اور پل صراط سے گزرنے لگے گا۔ اس کا مال کہے گا تجھے خدا کی پھٹکار، تو نے مجھ سے اللہ کا حق ادا نہ کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھ اور ہلاکت و مصیبت میں گرفتار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیداد غیر منقولہ مت بناؤ کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ روایت ہے ایک شخص کو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کوئی تکلیف پہنچی، اس نے خدا سے دعا مانگی کہ یا الہی، جس نے مجھے تکلیف دی ہے تو اس کے جسم کو تندرست رکھ اور اس کی عمر دراز کر اور اس کا مال زیادہ کر۔ دیکھو کہ اس شخص نے کثرت مال کو نہایت مصیبت خیال کیا ہے کہ اپنے دشمن کے حق میں کثرت مال کی دعا کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک درہم ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ اے درہم، جب تک تو میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے مجھے نفع نہیں دیتا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زینب بنت حجش کے پاس ایک عطیہ بھیجا۔ جب اس کے پاس گئے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطیہ بھیجا ہے۔ کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، اور عطیہ لے کر اپنے اقارب و ایتام یعنی یتیم کی جمع ہے میں تقسیم کر دیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا الہی، اس سال کے بعد پھر عمر کا عطیہ میرے پاس نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب بیواؤں سے پہلے فوت ہو گئیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص درہم و دینار کو عزیز رکھتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب درہم و دینار بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو اٹھایا اور اپنی پیشانی پر رکھا اور پھر بوسہ دیا اور کہا جو تمہیں دوست رکھے گا وہ یقیناً میرا بندہ ہوگا۔ سمیت بن عجلان نے کہا ہے کہ درہم و دینار منافقوں کی باغ دوڑے ہیں جن سے وہ دوزخ کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ درہم بچھو ہے، اگر تو اس کی گردن اچھی طرح نہیں پکڑ سکتا تو اسے ہاتھ نہ لگائیو کہ اگر وہ تجھے ڈنگ مار بیٹھا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ کسی نے دریافت کیا کہ گردن پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ طریق حلال و مجوزہ وسائل سے حاصل کرنا، کہ طریق حلال و مجوزہ وسائل سے حاصل کرنا اور مناسب محل و جائز طریق سے خرچ کرنا۔ علامہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے آئی اور میں نے کہا اعوذ باللہ من شرک، میں تیرے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے شر سے بچنا چاہتا ہے تو درہم و دینار کو دشمن سمجھ۔ اس مضمون کے متعلق کسی نے کہا ہے انی وجدت فلا تظنوا غیرہ ان التورع عند هذا لدرهم فاذا قدرت عليه ثم تركت فاعلم بان تقاك تقویم المسلم۔
میں نے یقین جان لیا کہ تم اس کو خلاف نہ سمجھو کہ پرہیزگاری ان درہم و دینار کی مخالفت ہی ہے۔ اگر تو اس پر قادر ہو کر چھوڑ دے تب تیری پرہیزگاری مسلمان کی سی ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے لا یغرنک من المرء قمیص رقع او ازار فوق عزم الساق رفع او جبین لاح فیہ اتر قد خلص ارہ الدرہم تعرف حبہ او ورعہ۔ وہ شخص جس نے پھٹی پرانی قمیص پہنی ہوئی یا پاجامہ پنڈلی سے اوپر اٹھایا ہوا ہو یا اس کے ماتھے میں نشان پڑا ہوا ہو، تجھے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ پرہیزگار ہے۔ اس کو درہم دکھلا، اس کے ساتھ محبت و پرہیزگاری معلوم کر، یعنی اگر وہ درہم پرست ہے تو اس کو دیندار و پرہیزگار نہ سمجھنا، اگرچہ کیسا ہی مفلوق الحال ہو۔ مسلمہ بن عبد المالک سے روایت ہے کہ وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وقت ان کے پاس گیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے اپنی اولاد کے واسطے کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا اور ان کے 13 بچے تھے۔ خلیفہ عمر نے جواب دیا کہ مجھے اٹھاؤ۔ اٹھ کر کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ان کے واسطے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، میں نے ان کا حق ضائع نہیں کیا اور نہ ان کو غیر کا حق دیا ہے۔ میری اولاد 2 حال سے باہر نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ نیکوکاروں کی کفالت کرتا ہے، اور اگر اللہ کے نافرما بردار ہوں گے اس حالت میں ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو کسی سے بہت سا مال ہاتھ آ گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کو اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے جمع کر جاؤ۔ کہا نہیں، میں اس کو اپنے نفس کے واسطے ذخیرہ کروں گا، اب بچوں کے لیے میرا رب ذخیرہ کرے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد الرب سے کہا کہ اے بھائی، ایسا نہ کرنا کہ خود تو بغیر خیر و نیکی کے چلا جائے اور اپنی اولاد کے واسطے مال چھوڑ جائے۔ پس عبد الرب نے اپنے مال سے 1,00,000 درہم نکال دیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان کے لیے اس کے مال کے متعلق مرتے وقت ایسی 2 مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جن کی نظیر نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اول تو یہ کہ اس سے اس کا مال لے لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور دوسرا اس کا حساب و کتاب اس سے ہی لیا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں پوچھا جاتا۔